Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم. قابل احترام میری بہنوں، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی مجالس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ جو لوگ مختلف جگہ سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اے مجلس میں بیٹھنے والوں، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا اور تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض قوم کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں سے نور چمکتا ہوا ہوگا، موتیوں کے ممبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ وہ کون لوگ ہوگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوگے جو مختلف جگہ سے، مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ میری بہنوں، ہمارا جو یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس کا یقین نصیب فرما دے اور بار بار اسی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہر کوئی جو ہے نا کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ کامیابی کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ کتنے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے؟ 1,26,000۔ کتنے بھیجے تھے؟ 1,26,000 نبی بھیجے کہ بندوں کو کامیاب ہونے کا راستہ بتلائیں، کیونکہ کائنات کو اللہ نے بنایا اور بنی ہوئی چیز سے کچھ بنتا نہیں۔ اس کی کامیابی اور ناکامی کس چیز میں ہے وہ بنانے والا ہی جانتا ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی مکینک کوئی گاڑی بناوے تو وہی تو جانے گا اس میں کون سا آئل کام کر رہا ہے کون سا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو اللہ ہی تو جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا بہتر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تو جانتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے اور تمہاری ناکامی کس میں ہے کہ نہیں؟ وہ بنانے والا ہی جانتا ہے۔ اس لیے مخلوق کی رہنمائی کے لیے
ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو بھی بھیجا اور کتاب بھی دی، لیکن یہ جو 4 کتابیں اتری ہیں، قرآن شریف اور توریت، انجیل، زبور، یہ سب نبیوں کو اتری، اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا اور قرآن بھی اتارا، جس سے ہم اپنا صحیح راستہ پتہ لگائے کون سا صحیح ہمارے لیے۔ سب نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک ہی اللہ کی مانو، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کو بلطف زندگی عطا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بلطف زندگی عطا کریں گے۔ قرآن شریف کا ترجمہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جو شخص ہمارے ذکر سے، حکم سے اعراض کرے گا ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شخص ہمارے حکم سے، ہمارے نبی سے، ہمارے نبی کے حکموں سے، طریقے سے اعتراض کرے گا تو ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اندھا اٹھائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں دین ہوگا، اسباب چاہے اس کے ناکامی کے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے دکان کری اور مارکیٹ سے بالکل علیحدہ دکان کری اس نے، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین ہے تو اللہ تعالیٰ ان کسٹمر کے دل میں ڈالے گا کہ تو یہاں سے سامان نہ لے کے اس کی دکان پہ جا، کیونکہ اس کی زندگی میں دین ہے۔ بھلے ہی اس کے ناکامی ہونے کے اسباب ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے ناکامی کی صورت میں بھی۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ترجمہ تھا وہ یہ تھا، مخلوق کی حیات کے لیے جس طرح اللہ جل شانہ نے آسمان سے پاک اور صاف پانی اتارا، اسی طرح انسانوں کی کامیابی کے لیے آسمان سے پاک اور صاف دین اتارا ہے۔ کتنی اچھی مثال دی ہمارے نبی نے۔ جس طریقے سے آسمان سے پاک اور صاف پانی آتا ہے ضرورت کے لیے، ہے کہ نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پاک اور صاف کیا اتارا؟ دین اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ دین اتارا۔ جس طرح بغیر کھائے پیے عموماً ہلاکت ہو جاتی ہے، اس طرح بغیر دین کے یقیناً ناکامی ہوگی۔ بغیر دین کے یقیناً ناکامی ہوگی۔ جس طرح بے دینی سے انسان ناکام ہوگا، اس طرح ادھورے دین سے بھی ناکامی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ میں ہوں، کیا دیکھ لوں کہ نماز پڑھنی، ہاں بھائی نماز پڑھنی فرض ہے، اور نماز کا طریقہ نہ سیکھو کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، تو وہ تو میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی نا، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں جن کی نماز ان کو انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گی، لیکن بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز ایک گندے کپڑے کے منہ پہ ان کے منہ پر پھینک دی جاتی ہے، اتنی بری طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں فرما رہا ہے کہ جس طرح دین سے انسان ناکام ہوگا، اس طرح ادھورے دین سے بھی ناکامی ہوگی، ادھورے دین سے بھی ناکامی ہوگی۔ اگر میں نماز پڑھنے کو، ہاں بھائی پتہ لگ گیا مجھے کہ نماز 5 ٹائم کی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو طریقے سے نہ پڑھوں تو پھر تو میرے لیے پکڑ کا ذریعہ بنے گی نا وہ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ معلوم کرو تو پورا معلوم کرو اور تب جا کے اس پر عمل کرو۔ اس لیے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت کے تمام شعبوں کا پورا دین ہماری زندگی میں لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین سے کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرنے کے لیے دعوت شرط ہے، دعوت سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، اعمال کے کرنے کے بعد بھی کامیابی یقین کے بقدر ملے گی۔ یقین ایمان، اللہ کی قدرت اس وقت تک ہمارا ساتھ نہیں دیتی جب تک اللہ کا گیر ہمارے دلوں سے نکل نہیں جاتا۔ اللہ کا گیر کیا ہے میری بہنوں؟ اللہ کا گیر یہ ہے، ہمیں تو دکھ رہا ہے کہ روزانہ دن نکلتا ہے، کہ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ روزانہ رات ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ وقت پر بارش بھی ہوتی ہے، ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ چاند کا نکلنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنا بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ کس سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں سے۔ اور ان کا کیا ہوتا ہے غیر مسلموں کا؟ جہاں سورج نکلتا ہے انہیں ہمارے سورج والے بھگوان نکل آئے، ان کا مطلب طرح کا خیال ہوتے ہیں ان کے، تو یہ کیا ہے؟ گیروں پہ یقین کر رہا ہے۔ پھر تو ہمارا جو یقین ہے وہ گیروں سے ہٹ کے صرف ایک ذات کا ہے۔ ان کو بنانے والا کوئی ایک ہی تو ہوگا، سورج کو، آسمان کو، زمین کو، چاند کو بنانے والا کون ہے؟ صرف ایک ہے، کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ نے بنائی ہے نا۔
اللہ کا غیر اس وقت تک ہمارے دلوں میں نہیں نکلتا جب تک اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اس کی ہم دعوت نہ دیں. یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں جب تک ہم اس چیز کی دعوت نہیں دینے کے، جب تک ہمیں غیروں سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نہیں نکلنے کا، اس لیے ہمیں دعوت دینی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے. بیماری سے شفا دینے والے اللہ ہیں، شفا سے بیماری کو دینے والے اللہ ہیں، بارش کے برسانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو اس کی دعوت دینی ہے. ایمان یا اعمال کی دعوت دیں تو اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دیں. ماحول دیکھ کر یا ہماری سطح دیکھ کر، سامنے والے کی استعداد دیکھ کر دعوت نہ دیں، اور اپنے یقین کی تبدیلی کی نیت سے دعوت دیں. دوسروں کی اصلاح کی نیت نہ ہو، اس طرح دعوت دیں کہ دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس سے اپنا یقین بھی بنے گا اور دوسروں کو ہدایت بھی ملے گی. اللہ جل شانہ نے فرمایا تم میرے راستے کی جد و جہد کرو، میں تمہیں ضرور بالمعروف ہدایت دوں گا. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا کہ ہم جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ میرے محلے میں کوئی رہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، میں اس کو دعوت دیے جاؤں اور وہ بھی نہ پڑھ رہا، میں کہتا اس کو چھوڑ دعوت دینا، نہ، مجھے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ میں تو اس کو دعوت اپنی اصلاح کے لیے دے رہا ہوں تاکہ میں خود نماز سے نہ ہٹ جاؤں. سمجھے؟ تو ہمیں دعوت دینا نہیں چھوڑنا کسی کو کہ کوئی نہیں آ رہا لائن پہ، دعوت دیتے رہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دعوت کی مبارک محنت اور اللہ کے راستے کی جد و جہد کو اللہ نے بہترین تجارت کہا ہے. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے؟ وہ تجارت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال لے کر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن شریف میں. اس کے بدلے اللہ کیا دے گا؟ تمہارے گناہ معاف کروں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تم تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہو تو اللہ کے راستے میں اپنا مال لے کے، اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلو. اگر تم تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہو، اس کے بدلے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی، کیونکہ ہمیشہ کی کامیابی ہے یہ زندگی دنیاوی بہت مختصر سی زندگی ہے. یوں فرماتے علماء کرام، میں نے کتنی مرتبہ یہ مثال بتا دی تمہیں، یوں فرماتے ہیں کہ بھرا ہوا سمندر ہو، اس کے اندر سوئی کو ڈالے اور پھر نکالے، جتنا پانی سوئی کے نوکے میں آیا، یعنی جہاں کو دھاگا ڈالتے ہیں، جتنا پانی اس میں آیا ہے، اتنی زندگی دنیا کی زندگی ہے. اور جو سارا پانی رہ گیا سمندر کا، وہ ساری زندگی آخرت کی زندگی ہے. محدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. میری بہنوں، جب ہم جنت میں جائیں گے نا، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جو موت، یعنی کہ جو موت کے فرشتے ہیں نا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ روح، اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. پتہ بھی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی موت دے دے گا اس ٹائم پہ، اور پھر ہمیں کبھی موت نہ آئے گی. ایسی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے. تو اس کے لیے تیاری کریں نا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. صفحہ رکو نمبر 10 دیکھو، اس میں پوری تفسیر بھی لکھ رکھی، کہاں یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. اس کا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے کی بندگی ہم پر فرض ہے. لا الہ الا اللہ. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، لہذا ان کی مانو، اپنی تمام خواہشات کو ان کے حکم کے تابع کرو، حلال کو حلال سمجھو چاہے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور حرام کو حرام سمجھو چاہے قناعت پر گزارا کرنا پڑے. محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں داخل ہو جائے، محمدی بن جائیں، اور عقائد میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملات میں، لین دین میں، ان سب اعمال میں لوگوں کو ہمارے معاشرے نظر آئے. ساری دنیا کی عزتیں بندے نبی کے طریقے میں جو کچھ ملے گا اس زندگی سے ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں،
اس بنیاد پر نبوت والا کام ہمارے ذمے ہے. یہ دعوت کا کام ختم نبوت کی پہچان ہے. یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے. اگر دین کا کام کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم حقدار ہو سکیں گے. کب؟ جب ہم دین کا کام کریں گے. تو یہ جو جماعتوں کا سلسلہ ہے اسے معمولی نہ سمجھیں. یہ نبیوں والا کام ہے. کون سا کام ہے؟ نبیوں والا کام ہے. یوں فرمایا جس کو اگر ایک ہی وقت میں سارے نبی کی سنتیں زندہ کرنی ہو. کیا فرمایا؟ سارے نبی کی. کتنے نبی آئے یار؟ 1,26,000 کم و بیش نبی آئے ہیں اس دنیا میں. یوں فرماتے علماء کرام جس کو ایک ہی وقت میں سارے نبی کی سنتیں زندہ کرنی ہو وہ اس عمل کو کرے. کون سے عمل کو؟ دعوت دینے والے عمل کو. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والے عمل کو کرے. اتنا بڑا عمل ہے یہ دعوت والا. تو اس لیے اس کو معمولی بات نہ سمجھیں. جو بھی بات سنا کرے نا دوسروں کو پہنچانے کا ارادہ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی نیت کرے کہ ہاں انشاءاللہ جماعت میں جانا ہے. اس کی بھی ترتیب بنائے. سب کے سب گھر میں جو بھی مرد ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، جو بھی ہو لے کر کے نکلے. اگر یہاں سے گاؤں سے جماعت نہیں نکل رہی، جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا نا وہ یہاں سے نہ نکل کے مرکز سے نکلے گا جا کر. جس کے اندر ایمان ہوگا اپنے شوہر کو لے کے، اپنے بھائی کو لے کے، اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اور مسجد کے ماحول میں، یعنی کہ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں اور مسجد کے ماحول میں اور فرشتوں کی صحبت میں دیکھ کر اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرتے رہیں گے تو دین ہماری زندگی میں آتا چلا جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی کام ہم 40 دن تک اس کو کرتے رہنا. سائنس کے اکارڈنگ بھی جو ہے نا، اگر کوئی بندہ کسی کام کو 21 دن میں کر لینا پھر عادت میں آ جاتا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں 40 دن لگائیں گے، پڑھو جائے گے 5 وقت کی نماز، تو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو جائے گی، قرآن کی بھی پابند ہو جائے گی اور اچھے اخلاق بھی بن جائے گے، معاملات بھی بن جائیں گے. تو اس لیے اللہ کے راستے میں بھی نکلنے کی نیت کریں. ٹھیک ہے؟ میری بہنوں، میرا جو تعلیم کرنے کا مقصد تھا نہ ہی تو وہ میرا کسی بہن کو یا کسی ماں کو کسی کو وہ ذلیل کرنا یا رسوا کرنا میرا مقصد نہیں تھا. میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ کیسے ہمارے کانوں میں حق بات پہنچے اور ہم کیسے اللہ کے طریقوں، اللہ کے حکموں کو، نبی کے طریقے کو پورا کرنے والے بنتے چلے جائیں اور عمل کرنے والے بنتے چلے جائیں. اس لیے کوئی بھی غلط نہ لے اس بات کو. ٹھیک ہے؟ تقریباً مجھے 2 مہینے ہو گئے تعلیم کرتے کرتے، ہے کہ نہیں؟ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تعلیم کرتے کرتے. اور میں نے اسٹارٹنگ میں بھی دیکھا تھا کہ جو ہماری سب سے پہلے جب میں نے اس کے لیے بولا تھا نا، حجاب کے لیے یعنی برقعے کے لیے، جس کو آپ نے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. دیکھیے آج سارا کا سارا موضوع جو رہے گا میرا برقعے پر ہی رہے گا اور حجاب پر ہی رہے گا. اس لیے اگر تمہیں اچھا لگے تو کہنا کہ ہاں تم نے صحیح بات بولی ہے، ورنہ میری بات مجھے ریٹرن کر دینا، کیونکہ اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھے. میں نے اسٹارٹنگ میں دیکھا تھا ہماری جو یہ کیا بولتے ہیں ان کی قرار والی تھا، یہ اوڑھ کر کے آئی تھی. پھر اس کے بعد میں ہماری سہانا آئی اور اس کے بعد میں میری بہن ہینا بھی 2-3 بار اوڑھ گئی، بس چھٹی اس کے بعد میں، ہے کہ نہیں؟ اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھے. جو پردہ ہے نا میری بہنوں یہ بہت ضروری ہے. پردہ بہت ضروری ہے. پردہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. جو معاشرے میں جو زنا پھیلتا ہے نا، زنا نہایت ہی غلیظ گندا پلید عمل ہے، وہ اس بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلتا ہے. کس وجہ سے پھیلتا ہے؟ بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلتا ہے. زنا کیا ہے؟ زنا یہ ہے کہ کسی بھی مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ اپنا جنسی خواہش کو پورا کرنا، اپنی بیوی کے علاوہ، اور عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی سے بھی اپنی جنسی خواہش پورا کرنا. اب جو بالغ، جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے یا تو روزے رکھے یا اپنا کتابوں میں اچھی کتابیں منگا کر کے انہیں پڑھے، اس میں مشغول رہے اور صبر رکھے، لیکن حرام کی طرف نہ جائے. کیونکہ میری بہنوں جو زنا ہے نہایت ہی غلیظ گندا پلید عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کلیئر فرما دیا کہ اگر کوئی کنوارا لڑکی یا کنوارا لڑکا کر لے تو اس کے تو 100 کوڑے مارو بیچ بازار میں کھڑا کر کے. اگر کوئی شادی شدہ کر لے تو اس کو تو بیچ بازار میں پتھروں سے سنسار کرو. اور سنسار کرنا بولتے میری بہنوں جان سے مارنا اس کو پتھر. اور انہوں نے فرمایا ان پر ذرا سا بھی رحم نہ کھاؤ. کیا فرمایا؟ ان پر ذرا سا بھی رحم نہ کھاؤ. تو یہ زنا کیوں پھیلتا ہے معاشرے میں؟ اس لیے پھیلتا ہے کیونکہ بے پردگی اور بے حیائی پھیلتی ہے. اسی وجہ سے یہ معاشرے میں ہمارا زنا پھیلتا ہے.
اس لیے پردہ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ میں تمہیں 2-1 حدیث سناتا ہوں اس کی پردے کے میں بہنوں، اور نیت کریں کہ انشاءاللہ پردہ کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہ کبیرہ گناہ میں پھنس رہی ہے اگر پردہ نہیں کر رہی ہے تو۔ مسند احمد کی حدیث شریف ہے، مسند احمد کی حدیث شریف ہے، ایک عورت سب پردے سے نیت کر لیا کرے، ارادہ کرے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مجھے بتانا نہیں، اللہ کے لیے کرے نا، میں ہوتا کون ہوں آپ کو کہنے والا یا کرنے والا؟ میں خالی دعوت ہی دے سکتا ہوں آپ کو، یا آپ میرے ڈر سے کیوں کرے گی؟ اللہ کے ڈر سے کرے، اللہ کا حکم ہے یہ تو، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ اللہ رب العزت تو کالا پہاڑ ہو، کالی چیٹی ہو، اور وہ کالی چیٹی اس پہاڑ پہ رینگ رہی نا، اللہ رب العزت اس کی بھی آواز سن رہے، تو آپ تو کہاں سات و تابے میں بند ہوگی؟ میری بہنوں، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، دل میں نیت ہوگی تو اللہ بھی مسکرائے گا، اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا، اللہ راضی رہے گا تو سارے کام بنیں گے ہمارے انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی حدیث رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عورت تھی، وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی اور جا کر کے اس نے اپنی جو پریشانی تھی وہ بیان کری۔ ایسے سے بتایا، اے اللہ کے نبی، میں جا کر کے مسجد میں نماز پڑھتی ہوں، اور جب میں راستے سے گزرتی ہوں تو بیچ میں راستے میں جو ہے نا گندگی پڑی ہوتی ہے، یعنی پیشاب پخانا پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دانے ہاتھ سے نکل جایا کرو۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، دانے ہاتھ پر جو ہے غیر محرم یعنی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نکل جایا کرو۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، بائیں ہاتھ پر بھی مرد بیٹھے ہوتے ہیں، غیر محرم بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، اس نے عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اجازت دے دیجئے کہ وہ جو پخانا پڑا ہے میں صرف وہاں سے اپنے برقعے کو اوپر کر لوں۔ کیا کر لوں؟ اپنے برقعے کو اوپر کر لوں۔ صرف وہاں پر کیا تھا میری بہنوں؟ یہ ٹکنے دکھنے کا اندیشہ تھا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ کہا، اے عورت، تو اپنے برقعے کو یعنی اپنی چادر کو اوپر نہ کر، اس پخانے پر سے ایسی گزر جا۔ لیکن میری بہنوں، یہ ٹکنے تک کھولنے کی اجازت نہ دی لڑکیوں کو، عورت کو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن شریف میں آیا ہے، یہ پردہ کرنا لازمی ہے۔ اور یوں فرمایا ہمارے نبی نے کہ اس پخانے پہ سے ایسی گزر جا، اور جو تیری یہ چادر ناپاک ہوگی نا، تو جا کر نماز پڑھنی ہوتی، یہ جو ناپاک ہو جائے گی نا، یہ مٹی سے گھسٹ گھسٹ کے پاک، مٹی سے گھسٹ گھسٹ کے پاک ہو جائے گی، اور تو جا کر کے نماز پڑھ لینا۔ اس کے کھلنے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی کیفیت۔ اور انہوں نے عمل بھی کرا۔ کیا کرا انہوں نے؟ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہماری بہنیں تو ایسے آج جہنم میں گیٹ پہ کھڑی ہیں۔ میری بہنوں، اس کو معمولی چیز نہ سمجھے بالکل بھی۔ اور ایک اور حدیث میں بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں۔ کون ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے پاس میں جو ہے ان کے کیا بولتے، ان کے شوہر بھی وہیں پر بیٹھے ہیں، وہ بھی وہیں پر پڑی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کہہ رہی ہیں، اے علی، اگر میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے رات میں نہ دفنانا۔ کیا کہہ رہی؟ اے علی، اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں مجھے دن میں دفن نہ کرنا، رات میں دفنانا مجھے۔ تو علی نے کہا، ایسا کیوں؟ اگر تم دن میں مر جائے تو ہم آپ کے جو یہ میت ہے اس کو ہم رات تک رکھے رہیں گے۔ یوں کہا، اے ہاں علی، اس کو تم رات تک رکھے رہنا، اس کو دن میں نہ دفنانا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن پہ تو چھوڑو، میرے کفن کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میری بہنوں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے پردے کو کوئی بھی معمولی چیز نہ سمجھے۔ ہاں، کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، تمہیں دکھ رہا کوئی غیر محرم نہیں ہے تو تب گھر سے باہر نکل جائے گا، اس لیے، ورنہ بلا ضرورت گھر سے بھی باہر نہ نکلے۔ ہاں، کیونکہ بہت قیمتی، کیونکہ میرے بہن تمہیں نہیں پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بندے کی نظر پہنچ گئی وہاں بندہ پہنچ گیا، جہاں کسی شخص کی نظر پہنچ گئی وہاں وہ پہنچ گیا، ایسا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور تو اس لیے بہت ضروری ہے پردہ، اس کا تو اہتمام کریں خاص طور سے، لیکن کریں گے سبھی انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ بیریئر ہو گیا اس چیز کے لیے کہ اس جو نہایت ہی غلیظ گندا پلید عمل ہے، اس زنا سے کیسے اسے معاشرے سے ختم کیا جائے، کیونکہ میری بہنوں اگر اس پر بات نہ کی گئی نا تو جانے ہمارے کیا حالات ہو جائیں گے آنے والے ٹائم میں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمانے اس چیز سے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پردہ کرنا ہے خاص طور سے، کیونکہ انہوں نے تو غیر مسلموں نے کیا کر رکھا، اسکولوں میں کالجوں میں یہی سسٹم ہے کہ سب لڑکے لڑکا ساتھ میں پڑھ کے ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسلام کا جو بھی فیملی سسٹم تھا سب کی توڑ موڑ کر رکھی انہوں نے، قسم خدا کی، سب ساتھ میں بیٹھ کے پڑھ رہے، تو کچھ بھی کہاں پڑھتے ہوگے، کچھ بھی نہ ہونے کا، ظاہر سی بات ہے، سب خطروں کا اندیشہ ہے ہر چیز کے لیے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو کس چیز کو اپنانا ہے؟ پردے کو اپنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہاں، اس کا تو خاص طور سے اہتمام کرنا ہی ہے۔ اور دوسری چیز ہے سمپل نکاح،
جو اس زنا سے بچا جائے گا کیا ہے؟ نکاح. یوں فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ ہو جائے نا 40 سال کی عمر میں بھی 50 سال کی عمر میں بھی اور اس نے چاہے 2 نکاح بھی کر رکھے 3 بھی کر رکھے, اگر وہ اپنی زبان سے بول دے نا باحیا با پاک لڑکی ہے وہ, اگر بول دے 40-50 سال کی عمر میں بھی, لیکن وہ صبر کرے اس بہانے کی میں لوگوں کی نظروں میں گندی نہ ہوں, مطلب کہ یہ سوچ کر کے نہ بولے کہ ان لوگ جانے کیا کہیں گے اور نہ خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لی. اس لیے یہ ہو گیا پردہ اور نکاح. اگر کوئی بیوہ بھی ہے نا وہ بھی اپنے آپ سے بولتے. اور رہا مسئلہ اس چیز کا کہ جو بالغ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کر دو. کیا کر دو؟ نکاح کر دو. لیکن ہاں لڑکیوں کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے, کیا جائے؟ اچھا رشتہ آ جائے تو اس کے لیے دیری نہ کرو. کیا نہ کرو؟ اس کے لیے دیری نہ کرو, اس میں ان کی شادی کر دو. اگر اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو 40 سال بھی مت کرو. لڑکوں کو تو کیا ہوتا ہے مجبوری, اس کو تو اسٹیبل ہونا پڑے گا, جب ہو جائے تو کر لے خود. لیکن لڑکیوں کے لیے دیری نہ کرو بالکل بھی. یہ ہمارے نبی کی بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دو. کیا کر دو؟ ان کی شادی کر دو. تو 2 چیز ہے یہ, ان 2 چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ ساری کی ساری زندگی پاک دامنی کے ساتھ میں بھی گزرے گی اور اللہ بھی ہم سے راضی رہے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ماں باپ شادی کرتے ہیں نا شادی, تو اس میں سب ماں باپ نہیں, بعض ماں باپ کو بول رہا ہوں میں, کچھ ماں باپ ظلم کر دیتے ہیں اپنی اولاد پر. کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 طریقے کی شرم ہے. کیا ہے؟ 2 طریقے کی شرم ہے. ایک شرم وہ ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی, ایک شرم وہ ہے جو ہمیں جہنم میں لے جائے گی. ٹھیک ہے, ایک شرم وہ ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی. اس لیے بعض ماں باپ, سب نہیں بول رہا میں, بعض ماں باپ اپنی اولادوں پر ظلم کرتے ہیں. یوں فرمایا نکاح میں جو ہے نا 4 رکن ہوتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا سب جانے کتنے کی شادی ہوئی ہوگی. یا نکاح میں 4 رکن ہوتے ہیں, 4. جس طریقے سے وضو میں 4 فرض ہے, اگر ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہونے کی. غسل میں 3 فرض ہے, ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہونے کا. نماز میں 13 فرائض ہے, ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہونے کی. اسی طریقے سے نکاح میں بھی 4 رکن ہے, اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نکاح نہیں ہونے کا. ٹھیک ہے, وہ 4 رکن کون کون سے ہیں؟ وہ 4 رکن یہ ہیں کہ ولی کا ہونا, گواہ کا ہونا, اور ایک رکن یہ ہے کہ حجاب و قبول ہونا, اور چوتھا ہے مہر. حجاب و قبول سے مراد ہے کہ لڑکی نے لڑکے کو دیکھ رکھا. ہاں اس میں کوئی یہ جو باتیں کرنا یہ بالکل قطعاً حرام ہے نکاح سے پہلے, لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ تم جا کر کے لڑکی کو دیکھ سکتے ہو, لڑکی تمہیں دیکھ سکتی ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. تو حجاب و قبول کا ہونا, ولی کا ہونا, گواہ کا ہونا اور مہر کا ادا ہونا, یہ 4 رکن ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. اور اسی طریقے سے جو ماں باپ ظلم کرتے ہیں نا, اکثر لڑکیوں کے ساتھ میں ظلم ہوتا ہے, کیونکہ لڑکے کا تو کوئی ولی نہیں ہے, لڑکا تو کر لے گا اپنے آپ سے. اکثر لڑکیوں کے ساتھ میں ظلم ہوتا ہے. میری بہنوں دیکھ کتنی پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ. کون تھی؟ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے جو سب سے پہلے گئے نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے. کون گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. کس کے لیے؟ فاطمہ کے رشتے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن ہلا کر کے انکار کر دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد میں جو گئے حضرت عمر گئے. کون گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. دیکھیے اس سے کتنی پیاری سیکھ ملے گی حدیث پاک سے, کیونکہ اس طریقے سے ہم حدیث پر عمل کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ جنت کے وارث تبھی بنیں گے, ورنہ ایک دوسرے کا حق مان کے تو جنت کے وارث تو چھوڑیے, دنیا بھی ہماری مشکل میں گزرے گی پھر, ہے نا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئے, پھر اس کے بعد میں حضرت عمر گئے. تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو بھی منع کر دیا. کیا کرا؟ حضرت عمر کو بھی منع کر دیا. پھر اس کے بعد میں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ علی تو جا. علی کون ہے پتہ بھی ہے؟ سب سے غریب صحابی ہے, جس کا نہ تو کوئی گھر ہے, نہ خودوں کا گھر ہے, نہ ایک وقت کا کھانا تو کھا لیتے ہیں کما کے, لیکن نہ خودوں کا گھر ہے نہ کوئی. حضرت علی گئے ان کے پاس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, اور جا کر کے بیٹھ گئے, لیکن ہمت نہیں پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے جو علی تھے ان کی بولنے کی ہمت ہی نہ پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو کیا؟ آپ نے خود ہی کہا. تو علی چپ چاپ رہے. علی نے یوں کرا گردن سے اشارہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ انشاءاللہ. کیا کہا آپ نے؟ انشاءاللہ.
اور جنہوں نے انہیں علی کو بھیجا تھا وہ باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے. جب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے نا تو انہوں نے پوچھا انہیں کیا ہوا. میں تو علی کیا کہہ رہا ہے, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا منع کر دیں گے اللہ کے نبی. تو وہ جو باہر کھڑے تھے انہیں بتا دو کیا کہا. تو علی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے انشاءاللہ. تو جو باہر کھڑے تھے وہ خوش ہو گئے. علی تو خوش ہو جا. کیوں؟ نبی کی انشاءاللہ میں ہاں ہوتی ہے, لیکن آپ نے ہاں کیوں نہیں کہا, انشاءاللہ کیوں کہا, یہ بھی سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ گئے تھے, اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو فاطمہ ہے وہ علی کے لیے, لیکن آپ نے ہاں کیوں نہیں کہا, یہ سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اٹھ کر کے گھر پہ گئے اور جا کر کے جو ان کی بیٹی تھی ان سے بلایا اور معلوم کیا فاطمہ ایسے ایسے علی کا رشتہ آیا ہے, اگر تمہیں منظور ہو تو میں ہاں کر دوں. سبحان اللہ. تو میری بہنوں یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ اکثر یہ بچوں کے ساتھ میں جو ظلم ہوتا ہے نا, ماں باپ رشتہ کر کے آ جاتے ہیں, مطلب کہ بس پتہ لگتا ہے جب شادی ہو رہی ہے ان کی یہ ایسے یہ ہے تمہارا شوہر. نہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لینے سے پہلے کیا کہا انشاءاللہ, اور جا کر کے اپنی بیٹی سے معلوم کرا, تب جا کر کے ہاں کری, پھر نکاح پڑھایا تھا مسجد نبوی میں. یہ ہمیں بتانے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے. اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کے جائیں گے نا میری بہنوں تو ہم کیا ہو جائیں گے, ہم گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے ہمیشہ ہم کیا رہیں گے, گھاٹے میں رہیں گے. کتاب النکاح سنیے, کتاب النکاح چیپٹر نمبر 43 والیوم 7 میں اور حدیث نمبر 69 ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کا نکاح تلوایا. کس بیس پہ؟ اس لڑکی کا نکاح اس کے ماں باپ نے زبردستی کرا دیا تھا, اس کی بنا مرضی کے. وہ لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی ایسے ایسے میری بنا مرضی کے میرے باپ نے میرا نکاح کرا دیا تھا, آپ نے وہ نکاح کا لازم کرا دیا, نکاح تلوا دیا. میری بہنوں اسلام نے انسانی جذبات کی قدر کی ہے, تو آپ سے ریکویسٹ ہے کوئی بھی حرام کی طرف نہ جائیں. جو بھی آپ کے دل میں ہو وہ بتائیں, ماں باپ سے ذکر کریں. کیا ماں باپ غلط چاہیں گے آپ کے لیے؟ کبھی بھی غلط نہیں چاہیں گے. اس لیے اسلام کو پڑھیں, اسلام کو جانیں. یہ جو کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں 20-22 سال کی لڑکیاں ہے کہ نہیں, 20-22 سال. قسم سے میں جب 2020 میں تھا چلے کی جماعت میں, امیر صاحب بتا رہے تھے ہمارے, اور امیر صاحب رویا کرتے تھے ہمارے, بتاتے ہیں ایمانداری سے, یوں بتا رہے تھے کہ 3 لاکھ کچھ لڑکیاں غیر مسلم کے ساتھ میں مرتد ہو چکی, اور 90% کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں تھیں. 90% کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں تھیں. اب ان لڑکیوں کو یہ حدیث معلوم ہوتی, یہ دین کی باتیں معلوم ہوتی, کیا وہ حرام میں مبتلا ہوتی ہے؟ تو میری بہنوں ہمارے امیر صاحب وہ خود میں یہ کرتے کہ یہ میری کمی کہ میں دعوت نہ دے سکا, اس لیے اس دعوت کو بھی معمولی نہ سمجھے, اور جو اسلام نے تمہیں بیریئر, جو اسلام نے تمہیں اجازت دی ہے اس کو پڑھیں, تب جائزہ لیں. کوئی بھی حرام میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ لڑکیاں کالج میں جاتی ہیں, یہاں بھی بیٹھی ہیں کچھ لڑکیاں جو اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ بھی آپ کالجوں میں جاتی ہیں. بیس گیدرنگ کا ماحول کو ایجوکیشن سسٹم ہے کہ لڑکی لڑکا ساتھ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہا ہے؟ لڑکی لڑکا ساتھ میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. یہ تو کالجوں کا ماحول ہے. پھر بھی جب میتوں پر آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے انسانوں کا, یہ تو کالجوں کا ماحول ہے. پھر بھی تو میری بہنوں آپ ساتھ میں بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں, آپ صرف وہاں پڑھنے کے لیے جائیں. آپ اگر بہت احتیاط کر رہی ہیں, اس کے بعد میں بھی اگر آپ کا کسی کی طرف دل مائل ہو رہا ہے, اٹریکٹ ہو رہا ہے, تو آپ خدا کے واسطے حرام میں مبتلا نہ ہو. آپ اگر کسی کو دیکھ بھی رہی ہیں نا تو پہلے دیکھ لیں کیا یہ اس لائق ہے بھی کہ میرا شوہر بن سکے, کہ اس لائق ہے کہ میرے بچے کا باپ بن سکے. یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے, کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تھوڑے سے بال دیکھ کے, تھوڑا سا کچھ بھی پرسنالٹی دیکھ کے یہ لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہے. صحیح میں ایک دم گل جائے گی, ایک دم اپنے ماں باپ, جس ماں باپ نے بچپن سے پالا اس کو چھوڑ کر کے, ساری زندگی جس نے پالا اس کو چھوڑ کر کے نکل جاتے اس کے ساتھ میں. تو میری بہنوں ایسا ظلم نہ کرے. کیا ماں باپ غلط چاہیں گے تمہارا؟ کبھی بھی غلط نہیں چاہیں گے. اگر تمہارا کسی طرف دل مائل ہو بھی رہا ہے, اٹریکٹ ہو بھی رہا ہے, تو آ کر کے اپنے بھائی سے ذکر کرے, اپنے باپ سے ذکر کرے. پھر علماء کرام فرماتے ہیں اس کے لیے کہ اگر لڑکی اپنے آپ سے ذکر کر دے, اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے, باپ جا کر دیکھے. اگر لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, ہیروئن چی گنڈا والا ٹائپ کا نہیں ہے, تو جا کر کے اس کا نکاح وہاں کرنا پڑے گا, چاہے وہ شیخ ہو, قریشی ہو, کچھ بھی نکلے. پھر وہ یہ تمہاری لڑکی نے تم سے, کیونکہ یہ لڑکیوں کا حق ہے. یہ کیا ہے؟ حق ہے, اور اس حق کو تم ٹال نہیں سکتے. یہ حق ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا شادی نہیں ہو سکتی, لیکن یہ بھی حق ہے کہ لڑکی کے ولی کے بنا بھی شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی اپنا اکیلی شادی نہیں کر سکتی. میری بہنوں جو یہ بھاگ کر کے نکل جاتی ہے نا, نہایت ہی اپنے اوپر ظلم کرتی ہے, اپنے ماں باپ پر ظلم کرتی ہے. تو اس لیے اسلام کو جانیں, کوئی بھی حرام قدم نہ اٹھائیں. اس کی ریکویسٹ ہے انس سے جو ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ کوئی بھی حرام قدم نہ اٹھائے.
اللہ رب العزت نے بے شک شہوت سب میں رکھی ہے. کوئی اگر دیندار یہ کہے نا کہ میرے اندر شہوت نہیں ہے، قسم خدا کی وہ جھوٹ بول رہا ہے. کوئی دیندار لڑکی یہ بولے، قسم خدا کی وہ جھوٹ بول رہی، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اللہ رب العزت اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. جو نسل کا سلسلہ چلتا ہے، کیوں چلتا ہے یہ؟ اس شہوت کے بقدر. ورنہ آدمی کو کیا بڑی ضرورت کہ اپنی بیوی سے شادی کرے اور اس کے لیے باہر کمانے کے لیے جائے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر بھی شہوت رکھی ہے اور اس کے اندر بھی شہوت رکھی ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کام لینا چاہتے ہیں، اس کو حرام میں نہ لے کر کے جائے کوئی، ہے نا. اس کا خاص طور سے دھیان رکھے اور سب کو بتایا کرے. جو آپ کی فرینڈز بھی ہے نا، اس کو بھی اسلام کی یہ دعوت ہے کہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے. اسلام نے انسانی جذبات کی قدر کی ہے. کیا کی ہے؟ اسلام نے انسانی جذبات کی قدر کی. اسلام نے انسانی جذبات کو مارا نہیں ہے. اگر تمہارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سنیے، آپ حرام کی طرف نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چچا کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ سوری، ابا کا انتقال ہو گیا. تو ابا کے بعد میں جو اس کا ولی ہوتا ہے اس کے چچا ہوتے ہیں. کون ہوتا ہے؟ اس کے چچا ہوتے ہیں. تو جو چچا تھے وہ اس لڑکی کا رشتہ تلاش کرنے لگے. انہوں نے مالدار صحابی تھے، اس کے یہاں رشتہ کر دیا اس کا، ہے کہ نہیں؟ مالدار صحابی کے یہاں رشتہ کر دیا. اور وہ جو لڑکی تھی، وہ لڑکی غریب صحابہ کو پسند کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ غریب صحابہ کو پسند کرتی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگی جس دن ان کا نکاح تھا کہ ایسے سے ایک لڑکی کا نکاح مالدار صحابی سے ہو گیا اور وہ غریب کو پسند کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور جا کر کے اس لڑکی سے معلوم کرا. اس لڑکی نے بتایا، اے اللہ کے نبی، ایسے ایسے میں ان غریب صحابہ کو پسند کرتی تھی اور میرے چچا نے زبردستی ان مالدار صحابی سے کر دیا. کیونکہ میری بہنوں، کوئی بھی ماں باپ ہوگا، کوئی بھی بھائی ہوگا، یہ چاہے گا نا کہ میری بیٹی، میری بہن اچھی جگہ جائے، اچھے گھر پہ جائے، اچھا کھائے گی، اچھا اڑے گی، ہے کہ نہیں؟ یہ چاہے گا نا. تو وہ صحابی بھی یہ چاہ رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے وہاں بھی وہ نکاح توڑا اور اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، لن تر للمتحابین مثل النکاح، کہ جب دو دل مل جائے نا تو ان کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. لیکن میری بہنوں، یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان کے لیے جو عزت سے رہ کر کے ماں باپ سے ذکر کرے. اگر آپ حرام میں مبتلا ہو جاؤ گے نا تو اللہ کا غصہ بھی خریدنے والے بنو گے آپ، اور اللہ کو ناراض کرنے والے بھی بنیں گے. اس لیے اسلام کو پڑھے، اسلام کو جانے، کوئی بھی حرام قدم اٹھانے کی کوشش نہ کرے. یہ ریکویسٹ خاص طور سے ان سے ہے جو کالجوں میں پڑھنے والی، جو اسکولوں میں پڑھنے والی ہیں. کیونکہ ماں باپ نے تو ڈال دیا، اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی 20-22 سال کی لڑکی کو وہ اسکول میں بھیج رہا ہے نا، وہ یہ نہ سوچے کہ میری پسند سے شادی کرے گی، پھر تم ظلم کرنے والے بنو گے اگر وہ کوئی پسند کا اظہار کر دے، اگر تم نہیں کر رہے تو. سمجھے؟ وہ یہ اس سوچ میں نہ رہے کہ میری پسند سے کرے گی. تو نے ڈالا کیوں ہے؟ اگر تجھے اتنا ہی اپنی پسند سے کرانی تھی تو 12ویں کلاس کرا کے اپنے گھر پہ بٹھا لیتا، یا 10ویں کرا کے. یا پھر میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ اگر آپ کی لڑکی ہے، آپ کی لڑکی ہے، تو اسے آپ عالم کا کورس کرائیں، ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے نمبر زیادہ اچھا آ رہے ہیں تو پھر آپ ملک کی خدمت کے لیے ڈالیں اسے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS IPS بنائیں. اگر نمبر زیادہ اچھا آ رہا ہے تو پھر آگے بھی پڑھائیں اسے. ورنہ کیا فائدہ ملا ڈگری کرا کے تمہیں؟ ویسی پیسے ہو گیا ہے تم سے، ہے کہ نہیں؟ کہ تمہیں تھوڑا کامن سینس تو خود لگانا چاہیے نا اس چیز کے لیے. تو میری بہنوں، پہلی بار تو آپ جائیں، اپنی پڑھائی مکمل کریں. اگر کرتے کرتے بھی دل اٹریکٹ بھی ہونا، مائل بھی ہو کسی کی طرف، کیونکہ اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے شہوت، مائل بھی ہو، تو آپ حرام میں جانے کی کوئی بھی کوشش نہ کریں، اپنے گھر آ کر کے ذکر کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں، اب مسئلہ آتا ہے ان چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 14 عورتیں جو ہے نا نکاح جن سے حرام ہے وہ بتائی ہیں. کتنی؟ 14 عورتیں. وہ 14 عورتیں کون ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ ان کے علاوہ ساری عورتوں سے نکاح جائز ہے. دیکھیے، نمبر 1 تو باپ کی بیوی. کون؟ باپ کی بیوی. یعنی ہمارے باپ نے دوسری بیوی کر لی اور باپ کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ میرے لیے جائز نہیں ہے. باپ کی بیوی نمبر 1. دوسری ہے سگی ماں، ان سے نکاح حرام ہے. بیٹی سے، اپنی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اپنی بہن سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے. اور رضائی ماں بولتے ہیں میری بہنوں اسے. جیسے مثال کے طور پہ میں بچپن میں تھا اور خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ امی کا انتقال ہو گیا میری، اور میں کسی دوسری عورت کا دودھ پی لوں، ہے کہ نہیں؟ اور کیا بولتے ہیں، اس کی جو لڑکی ہے میرا نکاح ان سے حرام ہے اور اس عورت سے بھی میرا نکاح حرام ہے، تو یہ سب بولتے ہیں رضائی ماں. ٹھیک ہے؟ ان سے بھی نکاح حرام ہے. اور ساس سے نکاح حرام ہے، اور بیوی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے. اور بہو، یعنی کہ جو بیٹے کی بہو ہے نا، یعنی کہ جو بوڑھا یعنی کہ سسر ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کے بیٹے کی بہو، ان سے نکاح حرام ہے. اس کے علاوہ تم جس سے چاہو، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ تم جس سے چاہو ان سے نکاح کر لو. اللہ تعالیٰ نے یہ کس میں فرمایا؟ سورہ نساء میں 4 پارے میں. ٹھیک ہے؟
پھر اس کے بعد میں اللہ نے 21ویں پارے میں، کس میں؟ 21ویں پارے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ آنے والے ٹائم میں لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جو آپ چچیرے پھپھیرے ممیرے خلیرے بھائیوں کو بھائی مان کر کے ان سے فری رہتی ہے نا، ان سے ہنسی مذاق اتنا کرتی ہیں، میری بہنوں یہ بھائی بھائی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ 14 عورتیں بتا دی، ورنہ اللہ کو کیا ذکر تھا کہ اللہ ان بھائیوں کا ذکر کرے؟ اللہ نے 14 عورتوں سے بتا دیا کہ ان کے علاوہ سب سے نکاح جائز ہے، پھر تو ہماری سمجھ میں آ گیا تھا کہ پھپھیری ممیری خلیری سب سے نکاح جائز ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے علاوہ بھی 21ویں پارے میں ان رشتوں کا ذکر فرمایا، یوں فرمایا وہ بناتی عمک، تمہارے لیے تمہارے چچا کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتک، تمہارے لیے تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، وہ بناتی خالک، تمہارے لیے تمہارے ماما کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتک، تمہارے لیے تمہاری ماموں کی لڑکیاں، یہ تمہارے لیے جائز ہے، تم جس سے چاہے نکاح کر لو۔ کیا فرمایا؟ یوں فرمایا 21ویں پارے میں آیت نمبر 49 میں سورۃ الاحزاب میں۔ لیکن میری بہنوں آج کے ٹائم میں ان کو سگا بھائی سمجھا جاتا ہے، ان سے اتنی ہنسی مذاق، تم حرام کام کر رہے ہو اگر آپ ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہو، چاہے آپ کا دل بھی پاک ہے نا تو بھی، اگر کوئی ضرورت ہے کام پیش آ گیا تو بولیے، بے شک بولیے، لیکن بلا ضرورت کیوں ہنسی مذاق؟ کیونکہ چچیرے تیرے گھر پاس میں ہوتے، اتنی ہنسی مذاق چچیری تیری بہنوں سے نہیں، میری بہنوں اس کو اعتراض کریں، آپ اللہ کا غصہ خریدنے والی بن رہی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بالکل کیا کریں؟ اعتراض کریں، گھر میں کسی بھی غیر محرم کو آنے نہ دیں۔ یہ آپ جان لیجیے آپ کے لیے آپ کا سگا بھائی، آپ کے لیے آپ کا ابو، آپ کے لیے آپ کا بیٹا اور آپ کے لیے آپ کا جمائی، یہ آپ کے لیے محرم رشتے ہیں۔ کیا ہے آپ کے لیے؟ یہ محرم رشتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے لیے سارے رشتے غیر محرم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی سے ان کے علاوہ فری نہیں ہو سکتے، کسی سے بھی فری ہونے کا مطلب ہے کسی سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ اگر ضرورت پڑ رہی تو بولیے، ضرور کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بولیے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، یہ تھوڑی نہ ہے آپ اپنا کام ہے کسی اور سے بلوانا پڑے گا، نہیں، آپ اس چیز کے لیے بولیے آپ، لیکن بلا ضرورت آپ کسی سے بھی فری نہیں ہو سکتے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے اپنے، ٹھیک ہے؟ اور بالکل بھی یہی وجہ ہے میری بہنوں، علماء کرام فرماتے ہیں آپ جو سب سے پہلے رشتہ تلاش کریں نا، وہ رشتہ داری میں رشتہ تلاش کریں۔ کہاں کریں؟ رشتہ داری میں رشتہ تلاش کریں۔ اگر آپ کو دکھ رہا ہے نا کہ ہاں بھائی یہ لڑکا میری لڑکی کے لیے صحیح رہے گا یا یہ لڑکی میرے لڑکے کے لیے صحیح رہے گی، تو آپ رشتہ داری میں رشتہ تلاش کریں۔ اس کے علماء کرام نے چند فوائد بھی لکھے ہیں کہ سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے رشتہ داری کا وہ یہ ہوتا ہے کہ حجاب و قبول ہوتا ہے، جو آج کے ٹائم پہ ماں باپ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں، بچوں سے پوچھا نہیں جاتا۔ حجاب و قبول جو کہ اللہ کا حکم ہے، حجاب و قبول ہونا فرض ہے میری بہنوں۔ حجاب و قبول کہاں ہوتا ہے؟ رشتہ داری میں، کیونکہ لڑکی نے بھی لڑکا دیکھا ہوتا ہے اور لڑکے نے بھی لڑکی دیکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ سب سے پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے اس میں رشتہ داری مضبوط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چچیری بہن سے شادی کرے اپنی، تو ایک رشتہ تو چچیری بہن کے ناطے سے تھا، دوسرا اس کا نکاح کر کے ڈبل رشتہ کر لیا اس نے، تو یہ کیا ہوا؟ رشتہ داری مضبوط ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نام صلح سے لیا گیا ہے، اللہ رب العزت رشتہ دار جوڑنے کو پسند کرتے ہیں۔ 2 فائدے ہو گئے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رشتہ داری ٹوٹنے کا بہت کم اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے رشتہ دار ایک ہی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دونوں کے، مثال کے طور پہ کوئی میرا اگر چچیرا ہوگا تو اس کے لیے بھی وہ چچیرا ہی ہوگا، تو رشتہ داری ٹوٹنے کا بہت کم اندیشہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو رشتہ داری میں شادی ہوا کرتی تھی، یہ سلسلہ ہمارے یہاں پہلے سے چلتا آیا مسلموں میں، یہ تو اب آ کر کے اس لیے بند ہوا ہے کیونکہ جو چچیرے تیرے پھپھیرے ممیرے ہوتے، اتنی ہنسی مذاق ہوتی ہے، لڑکی بھی یہ سوچتی ہے کہ اس سے تو میں نے ہنسی مذاق کری رکھی، کسی دوسرے کے دیکھے گا ابو، اور لڑکا بھی یہ سوچ لیتا اس کا کیا ہے، اس سے تو میں نے مزے اڑائے رکھے دوسرے کو دیکھ۔ تو میری بہنوں اس کو ذہن سے نکال دے، فری ہونے کی کوشش بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ آپ اللہ کا غصہ خریدنے والے بن رہے ہیں مذاق مذاق میں، اس لیے۔ اور یہ رشتہ داری میں شادی اسی لیے نہیں ہو پاتی ہے آج کے ٹائم میں، ورنہ میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کا نکاح اس کے خلیرے بھائی سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پھپھیری بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، کب کیا تھا؟ جب ان کو طلاق ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی طلاق کا غم برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پھپھیری بہن سے نکاح کر کے لائے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کی بیٹی تھی، اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کی تھی، رہنے والی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل بھیجا تھا، یعنی کہ خط بھیجا تھا نکاح کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کا خط لے کر کے اپنے ابا جان سے معلوم کر کے انہیں نکاح کر کے لے آئے تھے۔ تو ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ چلتا ہے رشتہ داری کا، اب آ کر کے کیوں ٹوٹ گیا یہ؟ اب آ کر کے اس لیے ٹوٹ گیا کیونکہ آپ نے فری ہونا شروع کر دیا، آپ اللہ کے غصے کو خریدنے والی بن گئی ہیں، کیونکہ آپ تو یہ سوچتی چچیرا بھائی خلیرا بھائی ممیرا بھائی میرے لیے بھائی ہے، نہیں، آپ یہ نہیں جانتی جو جذبات آپ کے لیے، آپ خود دل سے سوچے، جو جذبات سگے بھائی کے لیے ہوتے ہیں کیا وہ چچیرے بھائی کے لیے ہوتے ہیں؟ خود دل میں سوچے کیا وہ پھپھیرے بھائی کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں،
मेरी बहनों, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रिश्तों से डिजर्व रहने को बताया है। इनसे बिल्कुल भी फ्री होने की कोशिश ना करें जरा सी भी, ठीक है। और ये पता भी ज़्यादातर क्यों होता है, जो आसपास में घर रहना चचेरे तेरे भाई के, उनके यहाँ ज़्यादा होता है। इसलिए इसका तो खास तौर से एहतमाम रखें। आप मजाक मजाक में अल्लाह के गुस्से को खरीदने वाली बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यही वजह है जो रिश्तेदारी में शादी नहीं हो पाती, क्योंकि हंसी मजाक इतनी कर लेते। मैंने बता भी दिया, इसी वजह से ये अपना क्या बोलते हैं, लड़का सोचता है कोई नई लड़की लेगा, लड़की सोचती है अब्बू नया रिश्ता तलाश करेंगे। इसलिए मेरी बहनों, आप हंसी मजाक बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें गैर महरम से। तो ये खास तौर से जब आप इन दो चीज़ों करने वाली बनेगी ना, एक हिजाब और एक दूसरा अपने ऊपर कंट्रोल, ठीक है। और फिर दुआ करें इंशाअल्लाह। अगर जहाँ पर आपका दिल माइल हो रहा है वहाँ माँ बाप से बताएं आप। इस्लाम ने इसकी आपको इजाज़त दी। मैंने कितनी सारी हदीसें सुना दी तुम्हें, कितना प्यारा तरीका है इस्लाम का। अपने माँ बाप से बताएं और लेकर के आए। और जब निकाह हो जाए मेरी बहनों, निकाह हो जाए, निकाह इतनी प्यारी इबादत है ना, इतनी प्यारी इबादत है। आप देखिए कितनी प्यारी इबादत है निकाह। रमज़ान के रोज़े साल में एक मरतबा, कितनी बार, साल में एक मरतबा 30 दिन के लिए। दिन में नमाज 5 मरतबा फ़र्ज़ है, ठीक है। हज साल में एक बार अगर पैसा है तो, ज़कात अगर पैसा है तो फ़र्ज़ है। और निकाह ऐसी इबादत मेरी बहनों, अगर एक बार निकाह हो गया ना तो फिर तुम समझो इबादत ही इबादत कर रहे हो तुम। अगर तुम बीवी के साथ में बैठ के हंसी मजाक भी कर रहे हो, बीवी को अगर तुम एक लुकमा भी खिला दो, बच्चों के लिए तुम जो खर्चा भी कर रहे हो वो भी तुम्हारे लिए सदका है। फिर क्या है, तुम्हारे लिए वो भी सदका है। तो निकाह ऐसी इबादत है मेरी बहनों, किसके लिए है, जो पाक दामनी जिंदगी गुजार के इंशाअल्लाह अपने माँ बाप से जिक्र करे, है कि नहीं। अपना आप ही हराम में मुब्तला होने की कोशिश ना करे। इस्लाम ने इंसानी जज्बात की कदर की है। कितनी प्यारी हदीस सुना दी मैंने तुम्हें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तोड़े, 2-3 निकाह तोड़े, ये कितनी प्यारी हदीस सुनाई मैंने। तो इसलिए हराम में जाने की कोई भी कोशिश ना करे बिल्कुल भी, ठीक है। और अल्लाह भी यही चाहते हैं कि मेरे हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को हम बसर करें, अपनी ज़िंदगी को लज्जत से जिए, है कि नहीं। अल्लाह ताला भी तो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी घुट-घुट कर जिए ना। अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। कितनी माओं से, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। हाँ देखो, थोड़ी बहुत ईच नीच मियाँ बीवी में होती रहती है, वो तो सब में होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हज़रत आयशा में भी हुई है, ये तो होती रहती है कि नहीं। तो ये ना समझे कि मेरा शौहर इतना बुरा ना, आप शौहर की सुनने वाली बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे पाक में आता है कि अगर तुम्हारे शौहर के बदन पे पूरे पे फोड़े निकल जाए, अगर तुम अपनी ज़बान से चाट कर भी उस फोड़े को सफ़ा करोगी ना, तो भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। तो मेरी बहनों इसे समझ लीजिए तुम। और यूँ फरमाया कि अगर कोई बीवी, कोई किसी का शौहर उससे नाराज था और उस बीवी का इंतकाल हो जाए तो वो डायरेक्ट जहन्नम में है। अल्लाह हिफाजत फरमा ले जो शौहर की नाफरमानी करती है। अगर कोई बीवी, उसका शौहर उससे राजी है तो वो डायरेक्ट जन्नत में। तो इसलिए शौहर की इत्तबा करने वाली बने। अगर आपका शौहर बेनमाजी है, आपको उसे जन्नत में साथ नहीं रखना, क्या जन्नत में साथ ले जाना है ना, तो उसको नमाज की ताकीद करें कि आप नमाज पढ़ा करें। इसलिए नमाज को भी बोले, हर चीज़ को बोला करें, ठीक है। और असल ज़िंदगी जो है मेरी बहन, वो मरने के बाद की ज़िंदगी है कि नहीं, जहाँ पे हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। यूँ फरमाया, ये ज़िंदगी जो है मेरी बहनों बहुत मुख्तसर थी। मैंने कितनी मरतबा तुम्हें मिसाल दे दी। जब हम मर करके जन्नत में चले जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे और तब उठाए जाएंगे दोबारा, ये हमारा ईमान है कि नहीं है। खुद को सोचा करो। अच्छा, मैं अपने बारे में बोल दूँ, तुम्हें कैसा लगेगा कि अनस को एक दिन फट्टे पे लिटाया जाएगा, अनस को नहलाया जाएगा, अनस का जनाजा भी तैयार होगा, लोग बाग अनस को उठा कर ले जाएंगे 4 कंधों पे, और अनस की अम्मी भी बैठ के रो रही होगी। ये अपने बारे में भी सोचा करो कि मुझे भी ऐसे कराया जाएगा। तो मेरी बहनों, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। कितनी उम्र आ गई, 18-20 हो गई। हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र जो एक्सपेक्टेड उम्र होगी वो होगी 60-70 साल की उम्र में। तो मेरी बहनों 20 आ गई और 40-50 साल मान लो। तो इसलिए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारेंगे ना, और गुजारने के बाद में जब एक बार जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। आप खुद सोचिए, आप अच्छा खाना बच गया, आज आपकी पसंद का अच्छा खाना बन गया घर में, तो आपने 2 लुक़मे ही मुश्किल से फालतू खा लिए ना, तो आपका पेट खराब हो जाएगा, है कि नहीं, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन यूँ फरमाया, जब जन्नती जन्नत में पहुँच जाएगा, उसकी जो पसंद का खाना होगा उसको वो 70 साल तक उसकी लज्जत रहता रहेगा, उसे खाता रहेगा। सुभान अल्लाह, 70 साल तक खाता रहेगा। और फिर जो खा लेगा, एक डकार आएगी, ना किसी पेशाब की ज़रूरत, ना किसी पखाने की ज़रूरत, सारा हजम हो जाएगा। और मुश्क का पसीना आएगा, जो पसीना आएगा ना उसके ज़रिए हजम हो जाएगा। उस पसीने से भी मुश्क की तरह खुशबू आ रही होगी मेरी बहनों। और जन्नत की सवारी की बात करें, उलमाए किराम भी बताते हैं, जो जन्नत में जो सवारियाँ हैं ना,
تم نے دیکھا ہوگا جب آسمان میں بجلی کڑکتی ہے کتنی تیز سے جاتی ہے بجلی, تو وہ جو جنت کی سواری ہے اس بجلی سے بھی تیز چلنے والی سواری ہے وہ. اور ایسی بات نہیں, جنت کی زندگی بہت خوبصورت زندگی ہوگی, آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی مل سکیں گے. اور یوں فرمایا جنتی جو ہے نا, جنت کی جو بیویاں ہوں گی وہ بے شک ایمان والی عورتیں جو ہوگی وہ جنت کی جو عورتیں ہیں ان سے زیادہ ان کا درجہ ہوگا. تو جو جنتی عورتیں ہوں گی نا 100 لباس پہنے گی. وہ کتنے لباس پہنے گی؟ 100. اور وہ 100 کے 100 لباس چمک رہے ہوں گے. اور جب ان کو حاجت ہوگی نا کہ مجھے آج لباس بدلنا, 1 مہینہ ہو گیا یا 10 دن ہو گئے, کپڑے بدلنے ہیں مجھے, تو پتہ کیا ہوگا؟ نہ تو وہاں کوئی شیمپو, نہ کوئی وہاں شرف, نہ کوئی پانی جس سے آپ کپڑے دھلے گی اپنے, نہ. یوں فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک پیڑ ہے جسے طوبا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ طوبا. تو اس پیڑ پہ ایک پھل ایسے یوں لٹکا ہوا ہے. جب جنتی چاہے گا کہ مجھے کپڑے ایکسچینج کرنے ہیں تو جنتی اس پیڑ کے سامنے جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا, اور جو پھل لٹکا ہوا نا اس پیڑ سے, طوبا پیڑ سے, تو اس پھل سے کچھ برائٹنیس نکلے گی اور اس کے بدن پہ پڑے گی, اور وہ سارے کے سارے جو 100 جوڑے پہن رکھے تھے اور وہ نئے 100 جوڑے اس کے بدن پہ آ جائیں گے. اللہ اکبر. تو کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کے مطابق, نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے جائے گا. اور میری بہنوں, یہ رشتہ جو ہے نا, یہ رشتہ میاں بیوی کا, اللہ رب العزت نے جنت میں بھی صحیح ساتھ رکھنا ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے یہ رشتہ, اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں جنت میں بھی ساتھ دے دیا. اور دیکھیے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی کی بیوی ناراض ہو جائے نا تو وہ جھوٹ بول کے منا سکتا ہے اسے. اللہ نے یہاں پہ اس کے جیسا نہیں دے دی. تو میاں بیوی کا رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے, اسے معمولی نہ سمجھے بالکل بھی. اور یوں فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے نا, جنت میں آپ ایک کیا بولتے اس پکشی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن وہ جو آئے گا نا پکشی, آپ کھڑے ہوں گے جنت میں اور وہ اپنے پروں کو یوں ہلائے گا, وہ تو ایک پر سے اس کے 70,000, 70 نہیں بول رہا میں, 70,000 طریقے کا کھانا ایک پر سے نکلے گا, اور 70,000 طریقے کا کھانا اس پر سے نکلے گا. کس کے لیے نکلے گا؟ جنتی کے لیے. اور سارے کھانوں کو وہ کھاتا جائے گا. اتنی لذت والی زندگی کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والے کے لیے. جب ہم اللہ کے حکموں کو, نبی کے طریقوں کو پورا کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہم ایسی زندگی کے مستحق ہوں گے. اور تم جانتی ہو جنت میں عمر کتنی ہوگی؟ جانتا ہے کوئی؟ جنت میں ہائٹ کتنی ہوگی؟ 130 فیٹ کے ہوں گے, 130 فیٹ کے, لیکن نہیں 130 فیٹ کے ہم جنت میں جائیں گے. اور جہاں عمر ہوگی نا, عمر وہ 33 سال کی عمر پہ آ کر ہم رک جائیں گے. اور یہ فرمایا 33 سال, اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جس کی تفصیل لکھی ہوئی, 33 سال کی عمر اس لیے آ کر کے روکے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ 33 سال کی عمر میں جو ہے نا میاں بیوی کا تعلق جو ہے نا اس میں لطف والا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ رب العزت نے 33 سال پہ آ کر روکی ہے جنت کی زندگی. تو میری بہنوں, جنت کا معنی ہی لذت کے ہیں. کیا ہے؟ جنت کے معنی ہی لذت کے ہیں, لیکن وہ زندگی ان کے لیے ہوگی جو پاک دامنی زندگی گزار کر کے گئے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا مستحق کر دے. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے, اور اللہ رب العزت ہمیں دوسرے کے حق ماننے سے بچا دے. ٹھیک ہے, سب کریں گے انشاءاللہ ایسے 5 وقت کی نماز سب پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پردے کا اہتمام سب کریں گی انشاءاللہ, اور اپنے اخلاق کو, اپنے معاملات کو سب اچھا کریں گے, اور اپنے روزوں کا اہتمام جو بھی نہ رکھتی ہوں گے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ, اور کسی کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ, ہاں, اور حرام کام سے بچتے رہیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, آپ رحیم ہیں, کریم ہیں, اے میرے کریم اللہ, بے شک آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, آپ تو خالقوں کے خالق ہیں, آپ تو رازق ہیں, آپ تو مالک ہیں. اے میرے کریم اللہ, ہم تو خطاوار ہیں, سیاکار ہیں, گناہ گار ہیں. یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں, یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا دیجئے. اے اللہ ہم پر رحم کر دیجئے. یا اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے, جیسے جو ہے رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, جانے میں, اندانے میں, دھوکے میں, یا اللہ جیسے بھی جو بھی ہوئے, یا اللہ آپ سب کو معاف فرما دیجئے. اور میرے کریم اللہ, ہم اقرار کرتے ہیں آج سے تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے, ہمیں معاف کر دیجئے اللہ. اے اللہ ہمیں اپنے امن و امان میں لے
لیجیے، اے اللہ ہمیں اپنے امن و امان میں لے لیجیے، اے اللہ اپنے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، اے اللہ زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے محلے میں دین کے داعش چلا دیجیے، اے اللہ دین کی ہوائیں چلا دیجیے، یا اللہ ہماری بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ پردے کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے، یا اللہ جن بہنوں کو ہدایت نہیں مل رہی ہے اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، یا اللہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہیں، اے میرے کریم اللہ حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کل عطا فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کل عطا فرمائیے، اور اے میرے کریم اللہ جو جیلوں میں بلا وجہ قید ہیں ان کی رہائی کے فیصلے کر دیجیے، یا اللہ ان کی رہائی کے فیصلے کر دیجیے، اے اللہ جتنی بھی ہماری جوان بہنیں ہیں یا اللہ جتنی بھی ہماری جوان بہنیں ہیں اے اللہ ان کے لیے ان کے والدین کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اور ان کے لیے نیک صالحہ شوہر عطا کر دیجیے، یا اللہ ان کے لیے نیک صالحہ شوہر عطا کر دیجیے، اے میرے کریم اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لیجیے، یا اللہ آپ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں چن لیجیے، اے میرے کریم اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگنے سے لے کر جائز مانگے عطا فرما دیجیے، اے میرے کریم اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فضل قبول کر لیجیے، اور ہم نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے اور دوسرے تک پہنچانے والا بنا دیجیے، ربنا وتقبل دعاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کے دن کوئی بھی آسن شدید مت کرائے کرو، یہاں 2 بجے تک آنے کی کوشش کرا کرو، ٹھیک ہے؟